السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آؤ عقیدہ سیکھیں۔ سبق نمبر 1 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سوال جواب کے انداز میں ہم آپ کو آسان طریقے سے عقیدہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال: مسلمان بننے کے لیے کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ جواب: مسلمان بننے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کلمے کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جواب: اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو تمام چیزوں کا مالک ہے، پوری دنیا کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے اس طرح پہچانا کہ دن رات کا آنا جانا، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، سردیوں کا آنا، گرمیوں کا جانا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، آسمان، زمین، پہاڑ، اس طرح کی دنیا میں بے شمار نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ ناظرین، ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل بس یہ کہنا آمنت باللہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، یہ ایمان مجمل ہے۔ اچھا، ایمان مفصل کسے کہتے ہیں؟ ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، جس کا ترجمہ یوں ہے: میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر اچھی اور بری پر، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اسی کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان بالغیب کا مطلب وہ چیزیں جن کو کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان پر ایمان لانا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ جیسے فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا، عذاب قبر کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، ان چیزوں کو نبی نے بتایا، ہم اس پر ایمان لائے، اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ کے معنی کیا ہیں؟ جواب: الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ ہمارا الہ کون ہے؟ ہمارا الہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ جواب: اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ جواب: انسان اپنی زبان، بدن اور مال سے ایسے کام کرے جن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصد ہو، ثواب حاصل کرنا مقصد ہو، تو اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟
عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قولی عبادت، نمبر 2 بدنی عبادت، نمبر 3 مالی عبادت۔ اچھا بھائی، قولی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جواب، انسان اپنی زبان سے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا، اسی کو قولی عبادت کہا جاتا ہے۔ اور بدنی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ انسان اپنے جسم سے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے نا، اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، حج کرنا وغیرہ۔ اور مالی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کرتا ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جیسے زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، اس کو مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ بتائیں کہ نظر و نیاز کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے فرائض کے علاوہ نیک کاموں میں سے کوئی کام انسان اپنے اوپر لازم کر لے تو اسی کو نظر و نیاز کہا جاتا ہے۔ کیا نظر و نیاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ہو سکتی ہیں؟ جواب، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرنا حرام ہے اور یہ شرک ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم رخصتی چاہتے ہیں، ہمارے اگلے درس کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔